خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل عامر اسٹینڈ میں۔ اور یہ علاقہ جس میں آج اس وقت میں موجود ہوں یہ شمالی نازم آباد کا علاقہ کہلاتا ہے، اور یہ روڈ جس پر اس وقت ابھی یہ ٹریفک جا رہا ہے اور میں موجود ہوں، یہ روڈ کہلاتا ہے شاہراہ شیر شاہ سوری۔ اور یہ آنے والا ٹریفک جو ہے یہ عائشہ منزل، واٹر پمپ اور ناگن چورنگی سے آنے والا ٹریفک ہے، جبکہ یہ جانے والا ٹریفک جو ہے یہ ناظرین دو سائڈ پر جا رہا ہے، ایک تھوڑا سا سیدھا اور ایک الٹے ہاتھ پر یہ ٹریفک جو ہے وہ تھوڑا سا لنک روڈ پر جا رہا ہے۔ اور یہ جو ٹریفک جانے والا ٹریفک ہے الٹے ہاتھ پر لنک روڈ پر جس کو کہتے ہیں، وہ اصل میں سامنے ایک پل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سامنے اس پل پر جا رہا ہے اور اس پل کے ذریعے یہ ٹریفک چلا جائے گا اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں۔ اور یہ روڈ جس پر ابھی میں اس وقت جا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا یہ شاہراہ شیر شاہ سوری کہلاتا ہے، اور یہ سامنے والا جو پل ہے اس پل پر یہ شاہراہ شیر شاہ سوری ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا نواب صدیق علی خان روڈ، اور یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے ناظم آباد کا۔ تو ناظرین آج میں آپ کو ناظم آباد کے متعلق دلچسپ معلومات اور انتہائی دلچسپ تاریخی اور حیرت انگیز باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا دیکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دوستو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ ناظم آباد کے کسی خاص بلاک، کسی خاص علاقے، کسی خاص عمارت یا کوئی جو خاص جگہ ہو اس کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اصل میں اوورال جو ہے ناظم آباد کے متعلق پوری جو معلومات ہے، جو دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں ہیں، اصل میں وہ آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ اس دوران کسی جگہ، کسی علاقے یا کسی چیز اور مقام کا ذکر اگر کرنے سے رہ جائے تو اس کے لیے معذرت۔ دوستو آپ لوگوں کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے میں نے اس ویڈیو میں ناظم آباد کے پورے علاقے کے مختلف مقامات کی کلپ بنا کر میں نے ایڈ کیے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو کم وقت میں زیادہ دلچسپی مل سکے۔ تو اس لیے میری اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے گا، اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یقیناً دلچسپ ہوگی، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں عامر اسٹینڈ، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میرے الٹے ہاتھ پر انو بھائی کرکٹ گراؤنڈ موجود ہے، اور یہ ناظم آباد نمبر 4 کا علاقہ ہے۔ اسی طرح سے میرے سیدھے ہاتھ پر جو علاقہ ہے ناظرین، وہ ناظم آباد نمبر 3 کا علاقہ ہے، اور یہ روڈ جس پر میں ابھی اس وقت جا رہا ہوں اسے نواب صدیق علی خان روڈ کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین اس کے تھوڑے ہی فاصلے پر ناظم آباد فلائی اوور شروع ہو جائے گا، تو میں آپ کو ناظم آباد فلائی اوور پر نہیں لے کر جاؤں گا، بلکہ میں آپ کو ایک دوسرے کلپ کے ذریعے سر شاہ محمد سلیمان روڈ پر آتے ہوئے ناظم آباد فلائی اوور کے نیچے یعنی نواب صدیق علی خان روڈ پر لے کر آ جاؤں گا۔ یہ روڈ جس پر میں ابھی اس وقت آ گیا ہوں یہ سر شاہ محمد سلیمان روڈ کہلاتا ہے۔ میرے سامنے جو آپ کو ایک برج نظر آ رہا ہے یہ ناظم آباد فلائی اوور ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اب میں الٹے ہاتھ پر ناظرین مڑ رہا ہوں۔ یہ روڈ ہے سروس روڈ نواب صدیق علی خان روڈ کے ساتھ، اور میرے الٹے ہاتھ پر جو یہ آپ کو باؤنڈری نظر آ رہی ہے اسی کے ساتھ پیچھے غالب لائبریری، گورنمنٹ کالج فار مین اور سندھ اسپورٹس بورڈ کمپلیکس کی عمارت موجود ہے۔ اور الٹے ہاتھ پر میرے ناظم آباد نمبر 2 کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سے میرے سیدھے ہاتھ پر جو علاقہ ہے وہ ناظم آباد نمبر 1 کا علاقہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عامر اسٹینڈ، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر الٹے ہاتھ پر ایک گلی آ رہی ہے، میں اس گلی میں مڑ جاؤں گا اور آپ کو ناظم آباد نمبر 2 کے گلیوں کے مناظر دکھاؤں گا، اور جو اس کے مقامات ہیں ان کو بھی آپ دلچسپی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ناظم آباد کی۔ ناظم آباد کراچی کے ضلع وسطی یعنی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایک اہم علاقہ ہے۔ آزادی سے پہلے یہ علاقہ غیر آباد تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں واقع تھے جو شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ حکومت پاکستان نے یہ علاقہ مقامی زمینداروں اور قبائلی لیڈروں سے خرید کر 1950 میں ان لوگوں کے لیے
خریدا جو کہ یہاں پر مختلف قسم کے خیموں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ناظم آباد کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ 1952 میں شروع کی گئی تھی اور اس کی زمین ان لوگوں کو سستے داموں بیچی گئی جو کہ یہاں پر خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ اس علاقے کا نام اس وقت کے گورنر جنرل اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین کے نام پر رکھا گیا۔ یہ علاقہ خود خواجہ ناظم الدین نے 1954 میں منتخب کیا تھا۔ شروع میں اس کے پلاٹوں کی فروخت کا سلسلہ باقاعدہ گورنمنٹ ورکرز کی مدد سے سائیکلوں پر محلہ محلہ گلی گلی اعلان کی صورت میں شروع کیا گیا تھا۔ پلاٹ بہت سستے تھے لیکن اس کے باوجود کوئی خریدنے والا نہ تھا۔ 120 گز کے پلاٹ کی قیمت ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں بلکہ 3.5 روپے مربع گز کے حساب سے تھی۔ پلاٹ کی قیمت 3.5 روپے مربع گز ہونے کے باوجود خریدار ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ ان پلاٹوں کو خریدنے والا اس وقت کا امیر ترین آدمی سمجھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ آبادی بڑھنی شروع ہوئی اور ناظم آباد اب سمجھ لیں کہ لیاقت آباد نمبر 4 سے آگے کچھ فاصلے پر ایک نالہ گجر نالہ گزرتا ہے۔ یہ نالہ لیاقت آباد اور ناظم آباد کی سرحد بن گیا۔ اس کے ایک طرف لیاقت آباد اور دوسری طرف ناظم آباد کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ ناظم آباد کو 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں متوسط درجے کے لوگوں نے آباد کیا۔ 1990 تک ناظم آباد کا علاقہ درمیانے درجے کے لوگوں کا بہترین علاقہ کہلاتا تھا۔ یہ علاقہ درمیانے درجے کے لوگوں کی وجہ سے زیادہ مقبول عام ہوا اور آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اب 1990 کے بعد ناظم آباد کی یہ صورتحال ہے کہ پرانے گھروں کو مسمار کر کے نئے 2-3 منزلہ گھر اور جدید قسم کے فلیٹس کا دور شروع ہو چکا ہے۔ یہ سارا رضویہ چورنگی کا علاقہ ہے اور میرے الٹے ہاتھ پر یہ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ سامنے جو آپ کو ایک درخت نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی سر سید گرلز کالج کی عمارت موجود ہے۔ دوستو میں اس کے بعد آپ کو فوراً ہی ناظم آباد عیدگاہ کا منظر دکھاؤں گا جو کہ میں نے ناظم آباد فلائی اوور سے لیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو لے جاؤں گا ناظم آباد گول مارکیٹ کی طرف۔ گول مارکیٹ سے میں آپ کو چاندنی چوک سے ہوتا ہوا خلافت چوک پر لے کر چلے جاؤں گا، اور اس کے ساتھ ایک اور کلپ کے ذریعے میں آپ کو عباسی شہید ہاسپٹل کا علاقہ بھی دکھاؤں گا۔ ناظم آباد 5 رہائشی بلاکس پر مشتمل ہے، یعنی بلاک نمبر 1 سے بلاک نمبر 5۔ اس کے علاوہ اس میں 2 کمرشل بلاکس بھی موجود ہیں، یعنی بلاک نمبر 6 اور بلاک نمبر 7۔ ان بلاکس میں پلاٹوں کا سائز 240 گز سے لے کر 2000 گز تک ہے۔ ناظم آباد میں جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، نئے دور کے آغاز کا واضح اشارہ ملنے لگا۔ اسی دوران ادیب اور اسکالر شان الحق حقی نے اپنے گھر کو شعاع ساز کا نام دیا۔ دیگر کئی افراد نے اپنے آباء و اجداد اور پہچان کو تعظیم دینے کی روایت جاری رکھی۔ شہر کو اپنی تہذیب میں ڈھالنے کی خواہش فن تعمیر میں دکھائی دیتی ہے۔ ناظم آباد میں واقع گھروں میں قائم برآمدے اور باغات میں شمالی انڈیا کے گھروں کی سی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کلاسیکی انداز کے آہنگ سے جدید اسٹائل کی بناوٹ جو آرٹ یعنی مغلیہ دور کے ستونوں اور بابری چکردار زینوں میں دکھائی دیتی ہے۔ کھلی جگہوں کا ہونا بھی ضروری تھا کیونکہ 1956 تک بجلی یہاں نہیں پہنچ پائی تھی اور پورا گھر گرمیوں میں گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے برآمدوں اور دالان میں سونے کو ترجیح دیتا تھا۔
سڑک کے کنارے درختوں کی قطاروں میں کشادہ راستوں پر چلتے آپ کبھی صادقین کے گھر سے قریب پہنچتے، جو ناظم آباد بلاک نمبر 2 میں واقع اپنے گھر سبتین منزل میں آباد تھے، اور اگر آپ کسی ادیب یا لکھنے والے کی تلاش میں جاتے تو پاس ہی موجود ابن انشا سے مختصراً بات چیت ہو سکتی تھی۔ سیاستدان، ڈاکٹرز، وکلاء، معلم سب ایک ہی سڑک پر آباد تھے۔ کبھی ناظم آباد کی گلیوں میں صرف پتوں کی سرسراہٹ یا بچوں کی گلکاریاں ہی نہیں گونجتی تھیں، بلکہ گھروں کے در و دیوار بھی اپنے مکینوں کی محبتوں، خوابوں اور یادوں سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا، شاید 70 کی دہائی تک، جب ہر گھر صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں ہوتا تھا، وہ ایک شناخت رکھتا تھا، ایک نام، ایک احساس، جیسے دلی ہاؤس، سعید منزل، بیت الکنیز، مریم باغ، حسینہ منزل، گل قد، دیار شافیہ، چشتی زاویہ، بلیسڈ ہوم، خانم منزل، قصر قدوسی، روبی ولا، دلکشا ہاؤس۔ یہ صرف نام نہیں تھے، بلکہ ان گھروں میں بسنے والے لوگوں کی کہانیوں کا آئینہ تھے۔ بعض ناموں میں کوئی بیگم کی محبت جھلکتی تھی تو کہیں ماں کی دعا، کہیں کسی شاعر کا خواب اور کہیں کسی مسافر کی امید۔ شاید کسی نے حسینہ منزل اپنی شریک حیات کی مسکراہٹ پر رکھا ہو، اور دیار شافیہ اسی محبت بھرے دل کی سلامتی کی خواہش پر۔ ان گھروں کے نام گلیوں کی پہچان بن جاتے تھے۔ لوگ پتہ ایسے بتاتے تھے، ارے جی، گل قد کے سامنے والا گھر، اور جو ایک بار سنتا وہ نام اس کے دل میں اتر جاتا۔ یہ روایت کب ختم ہو گئی پتہ نہیں، شاید وقت کے شور نے ان ناموں کو دبا دیا، مگر آج بھی اگر آنکھیں بند کر کے یاد کریں تو ان ناموں کے ساتھ ساتھ بچپن کی دوپہریں، شام کے جھولے اور دروازوں سے جھانکتی محبتیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ ہے ناظم آباد گول مارکیٹ کا علاقہ۔ یہاں کے بہت سے مکین آج دنیا کے مختلف حصوں میں آباد ہیں، مگر جامع مسجد کی اذان، رمضان کے سحر و افطار کے لمحات اور عید کی نماز کے بعد ملنے والے گلے کی وہ محبت سب کے دلوں میں آج بھی تازہ ہیں۔ اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا تو وہ ناظم آباد میں موجود کئی لائبریریوں میں سے کسی لائبریری کا رخ کرتا۔ 3000 کتب اور 375 ادبی میگزین کے ساتھ موجود غالب لائبریری ایک مشہور مقام تھا، جسے فیض احمد فیض اور مرزا اظفر الحسن کی زیر نگرانی حبیب بینک نے تعمیر کیا تھا۔ ان دونوں نے اس سے قبل ادارہ یادگار غالب کے قیام کے لیے بھی کام کیا تھا، اور غالب لائبریری بھی ان کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ تھی۔ اس لائبریری کو صادقین کے پینٹ کیے گئے ٹن سائن کی وجہ سے خاص اہمیت حاصل تھی، جبکہ صادقین نے لائبریری کے اندرونی حصوں کے لیے بھی مصوری کی۔ ادبی شخصیات یہاں بیٹھ کر مطالعہ یا لیکچرز دیتے، اور غازی صلاح الدین تو اس مقام پر عصمت چغتائی، سبط حسن، جوش ملی آبادی، جیلانی بانو، صفدر جعفری اور دیگر کئی معروف افراد کے ساتھ ہونے والے مکالموں کو یاد کرتے تھے۔ ناظم آباد میں پڑھے لکھے طبقے کی اس قدر آبادی کے بعد تعلیم کو سنجیدگی سے لیا جانا حیرت انگیز نہیں تھا۔ 1951 میں بلاک 4 میں قائم ہونے والے ہیپی ڈیل اسکول نے کئی اہم طالب علم پیدا کیے، اور اسی طرح بلاک 2 میں
قائم گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول بھی کئی زرخیز ذہنوں کو سامنے لایا۔ اسی اسکول کی دوسری جانب واقع گورنمنٹ کالج ناظم آباد تھا، جو 1960 کی دہائی میں جنرل ایوب خان کے خلاف ہونے والی طلبہ تحریک کا اہم گڑھ بنا۔ علم و دانش کا ایک اور مرکز سر سید کالج تھا، جس کی طلبہ اور طالبات کے لیے الگ الگ شاخیں تھیں۔ سر سید گرلز کالج کی پرنسپل سلمیٰ زمان لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت پر یقین رکھتی تھیں۔ دوسری جانب بلاک 1 میں ناظم آباد اسکول آف آرٹس تھا، جو کراچی کا پہلا آرٹ اسکول بھی ہے۔ رابعہ زبیری کے گھر میں کھلنے والا یہ اسکول بعد میں کراچی اسکول آف آرٹس بن گیا۔ فلموں کے شوقین افراد کے لیے بھی ناظم آباد ان کا چہیتا علاقہ ہوا کرتا تھا، جہاں بہت سے سینما گھر موجود تھے۔ عام انکلوژر میں 6 آنے دے کر، جبکہ باکس سیٹ کے لیے 1 روپیہ ادا کر کے فلم دیکھی جا سکتی تھی۔ پاک کالونی کی طرف موجود چمن سینما لبرٹی بلاک 2 میں نیا ریلیکس پیٹرول پمپ چورنگی پہ شالیمار موجود ہوتا تھا۔ پیٹرول پمپ چورنگی کا نام 1956 میں علاقے میں شروع ہونے والے پہلے پیٹرول پمپ کی وجہ سے پڑا تھا۔ جبکہ کچھ آگے بڑھیں تو ریجنٹ سینما بھی موجود تھا۔ ناظم آباد کا علاقہ شروع سے کھیلوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی مشہور رہا ہے۔ یہیں سے کھیل کر مشتاق محمد، صادق محمد اور حنیف محمد نے اپنی کارکردگی سے قومی کرکٹ ٹیم کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کیا۔ یہاں ناظم آباد جیم خانہ کرکٹ کلب ہے، جو پاکستان کے مشہور کرکٹرز کی آماج گاہ کہلاتی ہے۔ یہاں سے مشہور کرکٹرز سکندر بخت، منصور اختر، راشد لطیف، دنیش کنیریا نے بھی قومی کرکٹ ٹیم میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور پاکستان کا نام بلند کیا۔ ناظم آباد میں تفریح کے لیے مشہور پارکس بھی موجود ہیں، جو کچھ سٹی گورنمنٹ نے بنائے اور کچھ نجی طور پر قائم ہوئے ہیں۔ انو بھائی پارک مشہور پارک ہے۔ مشہور عیدگاہ ناظم آباد عیدگاہ بھی یہیں موجود ہے۔ ناظم آباد میں کھانے کے شوقین افراد کے لیے کئی مقامات ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی آغا کی اصلی جوس شاپ پر گاڑے مینگو شیک یا امبالہ مٹھائی کے لیے ناظم آباد چورنگی پر اس کے مشہور رس گلے اور چاٹ کے لیے آج کل جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح رضویہ کے قریب ملا چولے، جو اب اس کے مالکان کی تیسری نسل میں سے ہے، اس وقت وہ ایک مشہور مقام ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ وزیر ریسٹورنٹ تھا، جو صرف صفائی کے لیے صبح 3 سے 5 بجے کے درمیان بند ہوتا تھا اور ہفتے کے 7 دن روزانہ 22 گھنٹے 2 آنے کی چائے پیش کرتا تھا۔ اسی طرح چورنگی کی طرف مزید نیچے ملا حلوائی اور ملا ریسٹورنٹ بھی تھا، جس نے کراچی میں 1 روپیہ 25 پیسے کے حساب سے شاہی رقم پر چکن ٹکا متعارف کرایا۔ کیفے ذائقہ اپنی نہاری کے لیے بہت مشہور ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ سال پہلے اس کیفے ذائقہ کو منہدم کر کے اس کی جگہ کچھ اور بنا دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے گھر اچھا کھانا بنتا تھا تو پڑوسیوں کو ضرور یاد رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح افطاری بھی گھروں میں بانٹی جاتی تھی۔ شب برات کے خاص حلوے اور سوجی کے حلوے کی قطلیاں بنانے کی ترکیب ایک دوسرے سے پوچھی جاتی تھی۔ خواتین اسی بہانے ایک دوسرے کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنا وقت گزار لیتی تھیں۔ پورا محلہ ایک خاندان کی طرح ہوتا تھا۔ بچوں کے ایک دوسرے کے روزانہ کے ملنے جلنے سے ہر گھر کی خیریت معلوم رہتی تھی۔ سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل رہتے تھے۔
خلافت چوک کے شور میں ایک پرسکون گوشہ ہوا کرتا تھا، باٹا شوز کی وہ دکان جو نہ صرف جوتوں کا ایک مرکز تھی بلکہ کتنی ہی زندگیوں کی خاموش ساتھی بھی۔ وہ چمکتے شیشے کی کھڑکیاں، اندر سے جھانکتے نئے جوتے اور باہر کھڑے بچے جو انگلی سے شیشے پر اپنے خواب بناتے تھے۔ اب ہم اس جگہ سے گزر جاتے ہیں، اس مقام سے، مگر دل ایک لمحے کو ٹھٹک کر وہیں رک جاتا ہے جہاں کبھی باٹا شوز کی دکان تھی، جہاں صرف جوتے نہیں بلکہ یادیں بھی بیچی اور خریدی جاتی تھیں۔ ناظم آباد اب وہ نہیں رہا جیسا ہماری یادوں میں بسا ہوا تھا۔ گلیوں کا سکون، چہروں کی شناسائی، باتوں کی خوشبو، سب کچھ جیسے وقت کے کسی دھندلائے دریچے میں قید ہو چکا ہے۔ وہ دن اب محض یادیں ہیں، وہ نادر کردار جنہوں نے محلے کی فضا کو روح بخشی، اب صرف یادداشت کے ورقوں میں زندہ ہیں۔ اب حقیقت کا پردہ جب اٹھتا ہے تو صرف خاموشی رہ جاتی ہے۔ ہم بس ماضی کے دریچوں کو کھولا کرتے ہیں اور ان لمحوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ ویڈیوز جو بنائی جاتی ہے اس میں بڑی محنت اور وقت لگتا ہے۔ سب سے پہلے تو ویڈیو کو بنانا اور پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ، آڈیو ایڈٹ، اور سب سے آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو پسند کرتے ہیں تو کم از کم ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اتنی محنت کے بعد۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی طرح کی اچھی اور دلچسپ ویڈیو کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ عامر سٹرینڈ چینل کا نام ہے۔ ناظم آباد کراچی کا ایک ایسا محلہ ہے جس نے جنا دور سے لے کر آج تک علمی، سماجی، ثقافتی اور شہری ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہاں کی ثقافت کے شاندار امتزاج اور ایک مضبوط معاشرتی بنیاد نے اسے کراچی کا ایک روشن چہرہ بنایا۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رنگینی میں کمی آئی ہے، لیکن اس کی یادیں آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے ساتھ ناظم آباد کی تاریخ، اس کی دلچسپ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اگلی اسی طرح کی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔